اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے دھمکی دی ہے کہ وہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو قتل کر دیں گے۔ بخاری صاحب، اب اسرائیل کی جانب سے جو دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے، ایک طرف لبنان پہ حملے بھی کر رہا ہے، تو کیا منظرنامہ بنتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک صورتحال ہوتی ہے جب کوئی اس نہج پر پہنچ جاتا ہے، جب اس کے لیے موت سے ڈر ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کو کسی بھی قسم کے گھمبیر حالات سے آپ ڈرا نہیں سکتے۔ یہ جو فلسطینی لوگ ہیں نا، اور خاص طور سے لبنان میں جو حزب اللہ کے لوگ ہیں، یہ وار ہارڈنڈ ہو گئے ہیں، ان کو آپ ڈرا نہیں سکتے۔ یہ نیتن یاہو صاحب جتنی مرضی دھمکیاں دیتے رہیں، ان سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب آپ مرنے پر آمادہ ہو جائیں اور آپ سمجھیں کہ یہ آپ کے لیے پرائیڈ ہے، اگر آپ اپنی کاز کے لیے جان دیں گے تو وہ کون ڈرا سکتا ہے اس کو؟ اگر ڈرنا ہوتا تو غزہ میں اتنی لاشیں اٹھانے کے بعد قوم بھاگ گئی ہوتی وہاں سے نا، لبنان والے پیچھے ہٹ گئے ہوتے ہیں، آرام سے بیٹھ کے اپنی زندگی جو ہے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دھمکیاں ہیں نا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو غیر انسانی جو جرم ہے، جو انسانیت کے خلاف جرم ہے نیتن یاہو کا، اس کا ذکر نہ کیا جائے، یا اس پہ لعنت نہ بھیجی جائے، یا اس پہ تبرہ نہ کیا جائے۔ میرے خیال سے ایک ناجائز اولاد ہے اسرائیل امریکہ کی، ایک ناجائز ماں باپ کا ناجائز بیٹا ہے نیتن یاہو۔ اتنا بڑا بے غیرت، اتنا بڑا بے ضمیر، اتنا بڑا بے اصول میں نے دنیا میں کوئی لیڈر نہیں دیکھا۔ میں نے بڑی بڑی ڈکٹیٹرشپس کو اسٹڈی کیا ہے، میں نے بڑے بڑے پاپولر اور پھر ان پاپولر ہوتے لیڈرز کی بایوگرافیز پڑھی ہیں، لیکن اس سے بڑا رتھلیس، اس سے بڑا بے رحم، اس سے بڑا کمین ذات کوئی لیڈر میں نے نہیں دیکھا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ایسے شخص کی جو بھی حمایت کرتا ہے، وہ چاہے ویسٹ ہے، چاہے امریکہ ہے، چاہے مسلمان ممالک ہے، اتنے ہی بڑے جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں وہ بھی، ان کو بھی سزا دیکھیں۔ وہ جو اوپر بیٹھا ہے نا، اس کے سزا دینے کے اپنے ڈھنگ اور اپنے رنگ ہیں۔ وہ ظلم کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے۔ ظلم کرنے والا اور ظلم کرنے والے کو سپورٹ کرنے والوں کی گردن میں رسی ڈلے گی ضرور، آج نہیں، سال بعد، 2 سال بعد، جب بھی ڈلے گی، ظلم کے ایک ایک خون کے بہہ جانے والے قطرے کا حساب دینا ہوگا۔ بخاری صاحب، نیتن یاہو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ پیچھے ہٹ جائے ورنہ مزید حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دیکھیے، یہ وہ خواہشات ہے، میں نے کہا نا کہ یہ دھمکی ہمیشہ کمزور آدمی دیتا ہے۔ بالکل۔ دیکھیے، آپ کا خیال ہے کہ جس قسم کی گولہ باری وہاں کی جا رہی ہے، جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سیکنڈ ورلڈ وار اور فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سب سے ہیویسٹ بامبنگ ہے سویلین پاپولیشن کی، ٹھیک ہے، اس کے باوجود کیا مقصد حاصل ہو گیا؟ ظاہر ہے نہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کتنا پروپیگنڈا کیا تھا انہوں نے سنوار کے بارے میں، یحییٰ سنوار کے بارے میں، رابطہ ختم ہو گیا جی، ہم نے اس کو یہ کر دیا جی، ہم نے اس کو یہ کر دیا۔ ابھی آپ نے دیکھا قدومی، ڈاکٹر خالد قدومی جو ہے، انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ نہیں جناب، he is not only ماشاءاللہ alive but in غزہ، جو میرے خیال سے ایک بہت بڑی لعنت کے طور کے اوپر نیتن یاہو کے منہ کے اوپر مارنا چاہیے کہ وہ جس کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں وہ حاصل نہیں کر پائے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو جو تقریر کی تھی حماس کے حسن نصر اللہ نے، اس نے کہا تھا اس پورے جبر و ظلم نے فلسطینی عوام کو اکٹھا کر دیا ہے۔ جو مختلف گروپ تھے، متحارب گروپ تھے پی ایل او کی موومنٹ میں یا فلسطینیوں کی موومنٹ میں، وہ یونائٹ ہو گئے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جو ہماری ریزسٹنس موومنٹ کے جو انسٹرومنٹس ہیں وہ اسٹرینتھن ہوئے ہیں۔ ڈرا ہوا آدمی کبھی یہ نہیں کہتا، یہ یاد رکھیں۔ کہیں آپ نے دیکھا کہ کسی عوامی سطح کے اوپر کسی گروپ آف پیپل، کوئی خواتین، کسی نے یہ کہا ہو کہ حماس نے ہم پر جنگ مسلط کروا دی ہے؟ کوئی ایک فلسطینی آواز، ایک آواز مجھے دکھائیں جو اس جہاد کے خلاف اٹھی ہو۔ سلام ہے ایسی قوم کو۔ ایسی قومیں جو ہے نا وہی پنپتی ہیں، اور آپ دیکھیے گا کہ یہ فلسطین جو ہے یہ بالآخر اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ اس وقت جو سال غزہ کو ٹارگٹ کیا اسرائیل نے، اب لبنان پر بھی حملے کر رہا ہے، پھر ایک کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک ان کی نیتن یاہو کے ذہن میں سوچ ہے کہ حماس سے الگ کرنا ہے اس نے۔ یہ تو میں نے کہا نا کہ وہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ جو یونائٹڈ نیشن جو ہے یہ ہمیشہ کی طرح سے بولتا دیر سے ہے، تاخیر ضرور ہو گئی ہے، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ جو انتونیو گوترس جو سیکرٹری جنرل ہیں، وہ آج سے نہیں، جب سے یہ کانفلکٹ شروع ہوا ہے غزہ کا، اس وقت سے چلا چلا کے کہہ رہے ہیں
کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اسرائیل انسانیت کے خلاف جرم کا مرتکب ہو رہا ہے. اور اب انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل اپنے اس ہٹ دھرمانہ جو رویہ ہے یا روش ہے اس کے تحت لبنان تک اس جنگ کو لے کے جا رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی صورت بھی لبنان کو غزہ بننے نہیں دینا چاہیے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس جنگ کو روکا جائے. وہ تو عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں. وہ تو جو اس خطے کی جو حکومتیں ہیں, جو اس خطے میں ممالک ہیں, ان کے لیڈر سے متقاضی ہو رہے ہیں. لیکن مسلمانوں کے ضمیر کب جاگیں گے یہ میرے اور آپ کے لیے طے کرنا مشکل ہے. لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں اور بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں, آج خاموشی سے فلسطینیوں کا قتل عام دیکھنے والے افراد کو نہ خدا معاف کرے گا نہ فلسطینی قوم کبھی معاف کرے گی. یاد رکھیے میری بات. بالکل, ایرانی صدر نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل ہمیں جنگ کرنے کے لیے اکسا رہا ہے. ہاں, وہ میں دیکھیں نا, لبنانی پریزیڈنٹ ہو یا لبنان کی لیڈرشپ ہو, ایران کی لیڈرشپ ہو, سیریا کی لیڈرشپ ہو یا یمن کی لیڈرشپ ہو, یہ وہ لوگ ہیں جو صرف زبانی جہاد کی بات نہیں کر رہے ہیں, پریکٹیکلی اس میں شامل ہیں. یہ جتنی تنظیمات ہیں, چاہے وہ حماس ہے, چاہے وہ حزب اللہ ہے, چاہے وہ حوثیز ہیں, who are they? Who is supporting them? No other Muslim country but Iran. بالکل ٹھیک ہے نا, یہ تو طے شدہ باتیں ہیں نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریزسٹنس جاری رہے گی, یہ ختم نہیں ہوگی. آپ نے قبرستان بنا دیا غزہ کو, لیکن آپ ذرا اپنی طرف بھی پلٹ کے پیچھے کی طرف دیکھیں کہ جو یہودی آبادیاں آپ نے قائم کی تھی, ہے کوئی وہاں جو رہنے والا ہو ان گھروں میں؟ پورے کا پورا خطہ جو ہے وہاں کے لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کو وہم تھا کہ آپ کا جو ڈیفنس سسٹم ہے کوئی پینیٹریٹ نہیں کر سکتا, بالکل, پہلے حماس نے اس کا مذاق اڑایا, پھر حزب اللہ نے اس کا مذاق اڑایا, بالکل, پھر حوثیوں نے اس کا مذاق اڑایا. اتنا سا ہے یمن, اس نے پورے بحری راستے جو ہیں اس کی ناکہ بندی کی ہوئی ہے, بالکل, کتنے جہازوں کو نقصان پہنچ چکا ہے. ہیونگ سیڈ دس, فلسطین قائم رہے گا, فلسطین کا جہاد ایک دن کامیاب ہوگا. بالکل, اسرائیل کی من گھڑت چیزیں, من گھڑت بیانات اور نیتن یاہو کی جو بڑی بڑی بھڑکیں ہیں کہ وہ فلاں ملک کو ٹارگٹ کریں گے, لیکن ان کو اس چیز کا شاید آئیڈیا نہیں ہے کہ اس وقت جو اسلامی ممالک ہیں, چند اسلامی ممالک ایک ساتھ کھڑے ہیں اور اب اتنا آسان نہیں ہے جس طرح سے انہوں نے غزہ کو ٹارگٹ کیا. ابھی پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ. یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا